طاقتیں تو تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے. قادر ہے یا نہیں قادر؟ جی یہ قادر کی بھی بات بڑی عجیب ہے. مجھے یاد ہے ایسا حضرت مولانا ابوالعطا صاحب نے ایک دفعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ سفر میں ایک اہل حدیث سے بات چیت کر رہا تھا. کہنے کہ جی کیا خدا قادر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جائے؟ یہ ڈاکٹر صاحب اہل حدیث عالم نے حضرت مولانا ابوالعطا صاحب سے یہ دریافت کیا. حضور نے فرمایا خدا قادر ہے، چاہے تو آپ کو بھی آسمان پر اٹھا کے لے جائے اور خدا کے چلے ہی جائیں آپ آسمان پر. اور پھر فرمانے لگے اور میں کہتا ہوں خدا کے سارے اراری آسمانوں پر ہی چلے جائیں، خاص کم جہاں پاک. لیکن اس کے بعد مولانا ابوالعطا صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے یہ قادر سمجھتے. یعنی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا خدا قادر ہے کہ نہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود بنا؟ کہنے کہ نہیں. بس ثابت ہو گیا کہ آپ نہیں مانتے، ہم مانتے. تو بات یہ ہے کہ خدا قادر تھا کہ تمام دنیا شام سے پہلے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی، مگر خدا کی حکمت تھی. اس حکمت کے مطابق ایک طرف خدا بتانا چاہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان اخلاق، حضور کی تعلیم، اور دوسری طرف دشمنوں کی ساری کوششوں کو سامنے لانے کے بعد پھر خدا نے آپ کو فتح مبین بخشی. اس کے نتیجے میں ثابت ہوا کہ واقعی وہ ایک آواز جو تمام دنیا پر چھا گئی وہ عرش کے خدا کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خدا کی زبان. اسی طرح قرآن نے کرائٹیریا یہ بیان کیا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور استہزاء کی ساری صورتیں قرآن نے تاریخ کی روشنی میں بیان کی ہیں، اور وہ تاریخ نہیں دراصل مستقبل کے لیے واقعات بیان کیا ہے. اس واسطے ہم پر پابندیاں ہیں، اور یہ پابندیاں ہی بتاتی ہیں کہ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے. ان سے تو وہ گھبرا سکتا ہے کہ جسے خدا کی ازلی سنت کا پتہ نہ ہو. یہ تو اللہ نے 5000 سال پہلے سے یہ سنت قائم کی ہوئی ہے. باقی قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کو اس لیے خیر امت قرار دیا ہے کہ وہ دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت ہے ہی اس لیے کہ وہ ساری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. پہلے انبیاء بھی علاقائی تھے اور امتیں بھی علاقائی تھی، مگر اسلام بین الاقوامی ہے، بین الافاقی ہے. بلکہ میں نے تو ایک دفعہ تاریخ جدید کے ایک بزرگ سے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ چاند اور ستاروں اور مریخ تک اب رسائی انسان کی ہو گئی ہے. پہلے سے تیار کریں ان مجاہدین کو جو وہاں مشنری انچارج بنیں گے. دراصل تو اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ جب امریکہ دریافت ہو تو امریکہ تک جانا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ تمام کائنات میں تم نے جہاں جہاں بھی کائنات معلوم ہوگی وہاں تم نے تبلیغ کے لیے اپنے مجاہدوں کو بھیجنا ہے. لیکن فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. فرمایا ہم نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور دلکش اور انقلاب آفرین پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا ہے، مگر یاد رکھو حکمت سے پہنچانا، ایسے طریقے سے پہنچانا کہ جس کے نتیجے میں دلوں کے اوپر اثر پڑے اور حقائق بالکل بے نقاب ہو جائے. حکمت عملی سے بات کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا، اور اس زمانے کے بادشاہوں میں یہ دستور تھا، مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تک بھی یہ دستور قائم رہا، ایران میں بھی رہا. وہ یہ تھا کہ بادشاہ کہلانے والے اپنے دربار کے مصاحبین میں درویشوں کو بھی رکھتے تھے، اللہ والوں کو بھی رکھتے تھے، درویشوں کو بھی رکھتے تھے. بادشاہ نے خواب میں دیکھا
کہ اس کے سارے دان چڑھتے ہیں. اس پر اپنے وزیروں سے پوچھا کریں کہ حضور یہ تو بڑی غلط ہو گیا آپ کے خاندان کا. اس کا مطلب اتنا ہی ہے، یہ ہے کہ سارا خاندان آپ کا تباہ ہو جائے گا آپ کے سامنے. بادشاہ نے وہ جو بزرگ بیٹھے تھے درویش، انہیں یہ کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ بزرگ آدمی ہیں، صاحب کشف الالہام ہیں. کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں تو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارک ہو، اتنی مبشر خواب، اتنی مبارک خواب. بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا کہ نہیں کیا مطلب. کہیں گے دیکھیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر یہ فیصلہ ہے کہ تمام خاندان کے افراد میں سب سے زیادہ لمبی عمر خدا تعالیٰ تمہیں عطا کرے. بہت جناب بادشاہ کی خوشیوں کو کوئی ٹھکانے نہ رہا. اسی وقت جناب نعرے بجا دیے گئے اور ہر جگہ پر خیرات تقسیم کی جا رہی ہے اور چراغاں ہوا یہ بات. اب دیکھیں بات تو وہی تھی مگر انداز تبدیل کر دیا. تو فرمایا ہم نے فرض کیا ہے تم پر، مگر اس رنگ میں فرض کیا ہے کہ حکمت عملی سے تم نے یہ بات کرنی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حکومت جماعت احمدیہ کی تبلیغ پر پابندی کرنے کا فیصلہ کرے اور پابندی لگا دے اور عملاً وہ پابندی لگ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عرصہ ہوا خدام الاحمدیہ کی ایک کلاس تھی راول پنڈی میں. حضرت میر داؤد احمد صاحب پرنسپل تھے، ان کی بھی تقریر تھی. مولانا غلام باری صاحب سیف ہمارے استاد رحم اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے تھے. تو میں اپنے معمول کے مطابق راجہ بازار میں مولوی غلام اللہ خان کا وہاں پر مدرسہ بھی ہے، کچھ دکانیں دیوبندیوں کی بھی ہیں، وہاں پر میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہے، میں وہ لینا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے کچھ کتابیں دی. میں نے وہ کتابیں جو میرے پاس موجود نہیں تھیں وہ خرید لی، پیسے دیے. ان میں جو میرے پاس موجود تھی تحقیر الناس بھی تھی، لیکن میں نے وہ بھی ایک نسخہ خرید لیا. اس وقت تک وہ ہمارے سامنے چائے وغیرہ پیش کر چکے تھے. میرے ساتھ 2-3 خدام بھی تھے. میں نے کہا میں آپ کو لے جاتا ہوں. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی بڑی مشکل ہے، یہاں فتنہ پیدا ہو جائے گا اگر کوئی احمدیت کی تبلیغ کرے گا. ہم لوگوں نے چائے پی، ان سے کتابیں خریدیں، پیسے دیے. اب پیسے بھی ان کو مل چکے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کتنی عظمت خدا نے بخشی ہے، کتنے ظالم ہیں بریلوی لوگ جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو منکر ختم نبوت کہتے ہیں. کس شان کے ساتھ انہوں نے ختم نبوت کے معنی بیان کیے ہیں کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد رسول اللہ نبیوں کی بھی باپ ہے، اور اگر کوئی اور نبی بھی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اہل سنت یہی کہتے ہیں جو نبی آئے گا وہ شریعت اسلامیہ لے کر آئے گا، اور یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے. السلام علیکم. یہ بات کہی اور پھر میں واپس آ گیا. تو اصل میں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ خدا نے تبلیغ کا حکم نہیں دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دوسری بات یہ ہے